کتنی بار منع کیا ہے مہمانوں کے سامنے مت آیا کر، لوگ ہنستے ہیں۔ خالہ نے چیخ کر کہا۔ والدین کے انتقال کے بعد میں خالہ کے پاس آئی تھی، لیکن خالہ مجھ سے بہت برا سلوک کرتی تھی۔ میری غریبی سب کو ناگوار تھی، مجھے باسی کھانا کھانے کو ملتا، عید پر بھی پرانے کپڑے۔ ایک دن مہمانوں کی دعوت میں خالہ نے کہا کہ میں نوکرانیوں کے ساتھ رہوں۔ رات کو برتن دھوتے ہوئے میں رو رہی تھی کہ خالہ کے ہونے والے داماد کمشنر سے ٹکر ہو گئی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے گھورنے لگا، میں گھبرا گئی، لیکن اگلے دن وہ میرا رشتہ۔ میں خاموشی سے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، میری ذمہ داری صرف کھانا بنانا تھا، جبکہ ملازمہ کو اسے لے کر جانا تھا اور مہمانوں کے سامنے سرو کرنا تھا۔ لیکن نہ جانے اس وقت ملازمہ کو کیا کام یاد آ گیا، وہ میرے لاکھ بلانے پر بھی نہ آئی، یا شاید وہ کسی اور کام میں الجھ کر رہ گئی اور مجبوراً مجھے ہی کھانا ٹرالی میں لے کر جانا پڑا، کیونکہ اگر کھانا لگانے میں دیر ہو جاتی تو باتیں تو مجھے ہی سننے کو ملنی تھی۔ سب کچھ میرے ذمہ جو تھا، اس لیے دھڑکتے دل کے ساتھ میں خود ہی کھانا لے گئی، کیونکہ مجھے مہمانوں کے سامنے جانے کی اجازت بھی نہ تھی اور کھانا بھی ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ جب میں کھانا لے کر لاؤنج میں گئی تو وہ لڑکا جو غالباً منال کا منگیتر تھا، اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میری خوش قسمتی کہ منال نے خود ہی میرا تعارف کروا دیا تھا۔ اسد کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ کی مجھے کچھ خاص سمجھ نہ آئی تھی، لیکن اس کی بات سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ شاید کچھ اچھا نہیں سوچ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ لڑکی مجھے ملازمہ لگ نہیں رہی تھی، اسی لیے اس کے بارے میں پوچھ لیا۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ اسد کے ساتھ بیٹھا ایک بڑی عمر کا لڑکا مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو میں کافی دیر تک اس کی نظر کو نظر انداز کرتی رہی، مگر اس کی نظریں میرے وجود میں گھستی ہی چلی جا رہی تھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد میں نے منال سے پوچھا کہ آخر وہ کون تھا جو مجھے اتنی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر منال کی بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرا نام زینب ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میں اپنے اماں ابا کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ میری زندگی میں ہر خوشی تھی، کیونکہ میں اپنے اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھی، مگر قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب میں 4 سال کی ہوئی تو اماں کی طبیعت اچانک سے بہت زیادہ بگڑ گئی۔ ڈاکٹر نے ابا کو صاف کہہ دیا کہ اماں کو جگر کا کینسر تھا۔ اگر اس وقت ہم اماں کا علاج کرواتے بھی تو اس کا فائدہ کچھ نہ ہوتا، کیونکہ اماں کا مرض بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ کچھ ہی عرصہ بعد اماں ہمیں چھوڑ گئیں۔ میرے اماں اور ابا کے لیے وہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ میں بہت دن تک ابا سے اماں کے بارے میں پوچھتی رہی، مگر ابا مجھے جھوٹے بہانوں سے بہلاتے رہے۔ آخر وہ کب تک مجھے جھوٹی تسلیاں دیتے اور گھر میں مجھے اپنی گود میں لیے بیٹھے رہتے۔ اگر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میری فکر میں بیٹھ جاتے تو ہمارا گزارا کیسے ہوتا؟ اس لیے رشتہ داروں کو بہت سمجھانے کے بعد ابا نے اماں کے گزرنے کے 6 ماہ بعد اماں کی چھوٹی بہن سے دوسری شادی کر لی۔ وہ رشتے میں میری خالہ تھی اور شاید مجھے ماں کی محبت دے سکتی تھی۔ یہی سوچ کر تو ابا نے سب خاندان والوں کی رضامندی کے بعد اس سے شادی کی۔ انہوں نے خالہ سے دوسری شادی کی ہی اس لیے تھی تاکہ وہ مجھے ماں کا پیار دے سکیں۔ سب خاندان والے اس رشتے پر 2 وجوہات کی بنا پر راضی ہوئے۔ پہلی یہ کہ میری سگی خالہ تھی اور دوسری وہ میری ماں کی کمی کو پورا کر سکتی تھی، اور دوسرا یہ کہ ان کی بھی پہلی ایک شادی ہو چکی تھی۔ ان کے خاوند کا بھی ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ میری خالہ کی بھی ایک بیٹی تھی جو مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی۔ جب سے میری خالہ میری سوتیلی ماں بن کر گھر آئی تھی تو مجھے کچھ آسرا ہو گیا، کیونکہ میں ہر وقت اپنی سوتیلی بہن منال کے ساتھ کھیلتی رہتی اور بہت جلد اپنی سگی ماں کی جدائی کو بھی بھول گئی۔ میری خالہ مجھ سے محبت کرتی تھی، مگر جب سے وہ میرے ابا کی بیوی بن کر ہمارے گھر آئی تھی، ان کی محبت جیسے بدل ہی گئی تھی۔ وہ مجھ سے محبت کرتی تو تھی، مگر پھر بھی کبھی مجھ سے منال جیسی محبت نہ کی تھی۔ وہ ابا کے سامنے تو مجھ سے پیار جتاتی تھی، مگر ابا کے پیچھے وہ مجھے نفرت سے دیکھتی، جیسے میں ان کے لیے ایک بوجھ بن گئی تھی۔ مگر مجبوری میں ان کو مجھے برداشت کرنا تھا، کیونکہ وہ سارے خاندان کا فیصلہ تو تھا ہی، اس فیصلے میں ان کی اپنی رضامندی بھی تو شامل تھی۔ ویسے بھی اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتی تو پھر بھلا ابا بھی ان کی اولاد کو کیوں قبول کرتے؟ میری سوتیلی ماں ابا کے سامنے مجھ سے بہت پیار جتاتی، اس لیے ابا بھی بے فکر ہو گئے کہ انہوں نے میری سگی خالہ سے ہی تو شادی کی ہے، میری ماں کی کمی کو پورا کر دیا تھا۔ منال بھی مجھے اپنی بہن ہی سمجھتی تھی اور سارا دن وہ میرے ساتھ کھیلتی کودتی رہتی۔ میری سوتیلی ماں کے آنے کے بعد بھی میری زندگی پرسکون ہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری سوتیلی ماں بے شک مجھے ناپسند کرتی تھی اور اس سے مجھے مجبوری میں ہی قبول کیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس نے کبھی مجھ پر کوئی سختی یا روک ٹوک نہیں کی تھی، شاید اس لیے کہ اس کے دل میں یہ احساس تھا کہ میں اس کی محروم بہن کی بیٹی ہوں۔ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر پھر جب میری سوتیلی ماں نے میرے ابا کو ماں بننے کی خوشخبری سنائی تو اس کے بعد سے جیسے زندگی نے نئے امتحان لینا شروع کر دیے۔ میری سوتیلی ماں کے ہاں لڑکا پیدا ہونے والا تھا۔ وہ میرے ابا کو
ان کے وارث دینے والی تھی، اس لیے ان کا نخرہ بھی بڑھ گیا اور انہوں نے مجھ سے اپنی ناپسندیدگی اور نفرت کا اظہار کھل کر کرنا شروع کر دیا۔ پہلے پہل تو ابا اس کے میرے ساتھ بدلے ہوئے رویے کو نظر انداز کرتے رہے، مگر جب وہ ایک لڑکے کی ماں بنی تو ابا کا دھیان بھی مجھ پر سے کم ہونے لگا۔ لیکن سوتیلی ماں کے کہنے میں آ کر وہ مجھ سے بالکل ہی لاپرواہی میں ہو گئے۔ اگر کبھی میں ابا کے سامنے شکایت کرتی تو وہ میری بات کو سن کر نظر انداز کر دیتے۔ ان کو لگتا کہ جس عورت کی میں شکایت لگا رہی ہوں وہ صرف ان کی دوسری بیوی ہی نہیں بلکہ میری ماں کی بہن بھی تو ہے۔ بھلا وہ میرے ساتھ اتنی زیادتی کیسے کر سکتی تھی؟ منال سے میری دوستی تو تھی ہی، مگر اس کی ماں کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو میرے قریب بھی مت آنے دے۔ میری سوتیلی ماں کا بیٹا دانیال بھی جب بڑا ہونے لگا تو اس کی فرمائشیں بھی بڑھنے لگی اور ان فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے میری ذمہ داری میں بھی اضافہ ہو گیا، کیونکہ وہ سارا دن طرح طرح کی فرمائشیں کرتا رہتا اور میں ان کو پورا کرنے میں لگی رہتی۔ میری سوتیلی ماں نے گھر کی ساری ذمہ داری تو مجھ پر ہی ڈال دی تھی، کیونکہ دانیال کے ہونے کے بعد وہ خود بھی سرکاری نوکری کرنے لگی تھی تاکہ گھر کے حالات میں بدلاؤ آ سکتا۔ میری سوتیلی ماں کی تو شاید قسمت بھی اس پر مہربان تھی کہ اسے ابا سے بھی زیادہ اچھی نوکری مل گئی تھی اور اسی کی تنخواہ کے بلبوتے پر ہمارے گھر کے حالات مہینوں میں بدلنے لگے تھے۔ اس نے تو جیسے کچھ ہی عرصے میں گھر کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ابا نے کبھی بھی میرے حق میں اپنی دوسری بیوی کے سامنے ایک لفظ تک نہ بولا تھا۔ ان پر تو جیسے ان کی دوسری بیوی نے کوئی تعویذ کروا دیا تھا جو وہ مجھے بھول ہی گئے تھے کہ میں تو ان کی لاڈلی بیٹی تھی۔ پہلے تو میرے لیے تو ان کے پاس وقت ہی وقت ہوتا تھا، مگر جب سے میری سوتیلی ماں سے ان کا بیٹا ہوا تھا ان کو تو دانیال اور منال کے سوا کچھ اور نظر ہی نہیں آتا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے ان کو ان کا وارث جو دے دیا تھا، اس لیے ابا ان کی کسی بات کو ٹال نہیں سکتے تھے۔ دوسری بڑی بات یہ کہ میری سوتیلی ماں کی وجہ سے ہم ایک عالیشان زندگی گزار رہے تھے، شاید اس لیے ابا ان کی ہر بات چپ چاپ مان لیا کرتے۔ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا کہ سوتیلی ماں کس طرح ہر معاملے میں منال اور دانیال کی نسبت مجھ سے ناانصافی کرنے لگی تھی۔ میری زندگی کا ہر دن میرے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آنے لگا۔ مجھے بچپن سے ہی یہ احساس ہو چکا تھا کہ میرے لیے میرے اپنے گھر میں کوئی جگہ نہیں تھی، میرے لیے کوئی محبت نہیں تھی اور نہ ہی کوئی میرا اپنا تھا۔ ابا کو بھی یہی لگتا تھا کہ شاید ان کی دوسری بیوی نے جب سے ان کو وارث دیا تھا تو اسی کی وجہ سے ہمارے گھر کے حالات بدل گئے تھے۔ میری سوتیلی ماں کو بھی بہانہ مل گیا کہ وہ مجھے بھی میری ماں کی طرح بدقسمتی کے طعنے دینے لگی کہ شاید میری قسمت میری ماں کی طرح خراب تھی جو ہمارے گھر کے حالات پہلے اتنے بدتر تھے مگر اس کے آتے ہی سب ٹھیک ہو گیا۔ وہ ہمیشہ مجھے حقیر سمجھتی اور مجھے بھی وقت کے ساتھ بس سوتیلی ماں کے ظلم سہنے کی عادت ہو گئی اور اوپر سے ابا کی لاپرواہی نے بھی مجھے اندر تک توڑ کر رکھ دیا۔ کھیلنے کودنے کی عمر میں گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ منال اور دانیال کی ہر فرمائش پوری کرنا، پورے گھر کی صفائی کرنا اور برتن دھونا، سب کام مجھے خود ہی کرنے پڑتے۔ حالانکہ اماں نے ان کاموں کے لیے ملازم بھی رکھے تھے، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں اس کو جیسے عادت تھی کہ وہ مجھے بھی کاموں کے ساتھ ہی گھر کے کاموں میں الجھائے رکھتی۔ اکثر تھک ہار کر جب میرا جسم درد سے ٹوٹنے لگتا تو میں ایک ملازمہ کے کمرے میں جا کر آرام کر لیتی تاکہ اپنی سوتیلی اماں کی نظروں سے بچ سکتی۔ لیکن ان سب کاموں کے باوجود بھی مجھے اماں کی طرح طرح کی باتیں اور سو سوالاتیں سننے کو ملتی۔ دھیرے دھیرے وہ سوالاتیں سننا بھی میرا معمول بن گیا۔ میرے سامنے منال اور دانیال کی ہر ضد پوری کی جاتی۔ ان دونوں کے لیے نئے نئے کپڑے، کھلونے اور اچھا کھانا سب کچھ ہی تو ہوتا تھا اور میرے لیے بس سوتیلی ماں کی کڑوی باتیں اور طعنے ہی رہ گئے تھے۔ کسی تہوار کے موقع پر اماں مجھ پر اتنی عنایت ضرور کر دیتی کہ مجھے منال کے پرانے کپڑے پہننے کو مل جاتے جو وہ 2 سے 3 بار استعمال کر کے مجھے دے دیتی، تو ان ہی چیزوں کو دیکھ کر جیسے میری عید ہو جاتی۔ میں جب بھی کوئی فرمائش کرتی تو اماں مجھے گھر کے اخراجات کا سنا کر چپ کروا دیتی اور مجھے کہتی کہ وہ بہت مشکل سے چند پیسے کما کر لاتی ہیں اور ان پیسوں سے وہ میری فرمائشوں اور عیاشیوں کو پورا نہیں کر سکتی۔ لیکن مجھے وہ سب نظر آتا تھا کہ کس طرح وہ منال اور دانیال پر پانی کی طرح پیسہ بہا رہی تھی۔ جب میں 15 سال کی ہوئی تو اماں نے میرا اسکول جانا بھی بند کر دیا اور مجھے گھر میں ہی بٹھا لیا، تو میں نے اس بارے میں اماں سے بات کی کہ وہ کم از کم مجھے اسکول تو جانے دیتی، تو انہوں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ لڑکیوں کو پڑھا کر کیا کرنا ہے،
تو آخر کسی کے گھر جا کر برتن ہی دھوئے گی، تو بہتر ہے ابھی سے سیکھ لے۔ مجھے تو انہوں نے یہ سب باتیں کہہ سنا کر گھر بٹھا لیا، مگر منال کا اسکول جانا بند نہیں ہوا تھا۔ وہ خود بھی تو پڑھ لکھ کر نوکری ہی کر رہی تھی، مگر میرے بارے میں تو ان کا نظریہ ویسے ہی بدل گیا تھا۔ جب میں نے منال کے حوالے سے اماں سے بات کی تو وہ مجھے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ میں بڑی تھی اس لیے گھر کی ذمہ داری مجھ پر تھی، تو وہ چھوٹی تھی اس لیے وہ اس کا اسکول جانا بند نہیں کروا سکتی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید اب ہی ابا میری حمایت میں کچھ بول لیں گے، مگر ابا چپ رہے، کیونکہ جب سے دانیال آیا تھا اماں کی نوکری اچھی ہوئی تھی، وہ میرے ہر معاملے میں چپ ہی تو رہنے لگے تھے۔ سوتیلی ماں نے میری زندگی کا دائرہ صرف اور صرف گھر کے کاموں تک ہی محدود کر کے رکھ دیا تھا۔ میرے لیے تو جیسے دن رات کا کوئی فرق ہی نہیں رہا تھا۔ ان کا بیٹا اگر رات کو بھی کچھ کھانے کی ضد کرتا تو مجھے نیند سے اٹھ کر ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا پڑتا، کیونکہ اگر منال کو کچھ کہا جاتا تو اس کی نیند خراب ہوتی اور اس کے اسکول کا خرچ ہوتا، اور اماں کو بھی تو صبح نوکری پر جانا ہوتا تھا، اس لیے آدھی رات کو بھی مجھے ان کی خدمت کے لیے حاضر ہونا ہوتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کھانے میں ذرا سی بھی کمی رہ جائے تو اماں کا تھپڑ میرا انتظار کر رہا ہوتا تھا۔ میری زندگی بس دانیال کی فرمائش پوری کرنے تک محدود رہ گئی تھی۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ بات تو یہ تھی کہ ابا کو بھی میری چیخیں سنائی نہیں دیتی تھی۔ اگر کبھی میں اماں سے مار کھا کر روتی ہوئی ان کے پاس چلی ہی جاتی تو وہ بس اتنا کہتے کہ برداشت کرنا سیکھو، کیونکہ وہ تمہاری سگی خالہ تو ہیں اور اب تو وہ تمہاری ماں کی جگہ ہے اور بھی تمہارا بھلا ہی چاہتی ہیں۔ لیکن میں جانتی تھی کہ وہ نہ تو اب میری خالہ رہی تھی اور نہ ہی میری ماں۔ اگر وہ ماں تھی تو صرف منال اور دانیال کی، میرے لیے تو وہ صرف ایک ایسی عورت بن چکی تھی جس کی نظروں میں ان کے بس ایک مفت کی ملازمہ تھی جو اس کے بچوں کا خیال رکھتی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی سوتیلی ماں کو ایک اور فکر لاحق ہو گئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ مجھے اس گھر سے نکالنے کی فکر۔ ایک دن جب میں کچن میں کام کر رہی تھی تو وہ آئی اور کہنے لگی کہ اب میں جلد ہی تمہاری شادی کروا دوں گی، مجھے جیسے ہی کوئی اچھا رشتہ ملے گا میں تمہیں گھر کا کر دوں گی، کیونکہ لڑکیوں کو جتنی جلد رخصت کر دیا جائے اچھا ہوتا ہے۔ اماں کی باتیں سن کر تو جیسے میری سانسیں رک گئیں۔ ابھی میری عمر تھی ہی کتنی، وہ مجھے بیاہنے کی بات کر رہی تھی۔ تب میرے دل میں ایک خیال آیا کہ اگر میری سوتیلی ماں یہ سوچتی تھی کہ لڑکیوں کو جتنا جلدی ہو سکے بیاہ دینا چاہیے تو پھر تو اس کو اپنی سگی بیٹی کے بارے میں بھی ایسا ہی سوچنا چاہیے تھا نا، جس طرح وہ میری فکر میں ہلکان ہو رہی تھی۔ منال کا کالج بھی تو ختم ہونے والا تھا، مگر اس کی شادی کا تو دور دور تک کوئی نام و نشان ہی نہ تھا، مگر میری سوتیلی ماں کو میری فکر ہونے لگی تھی کہ بس کیسے بھی کر کے مجھے گھر سے نکالنا تھا۔ منال بے شک میری سوتیلی بہن تھی، مگر وہ میری دوست بھی تو تھی، اس لیے میں نے اس سے اس بارے میں بات کی کہ وہ اپنی ہی ماں کو سمجھاتی کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، مگر اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ وہ مجھے بتانے لگی کہ وہ کالج میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہے اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتی ہے۔ میں حیران تھی کہ اگر اس کی شادی کرنی ہی تھی تو وہ کر لیتی، اس کے لیے مجھے قربانی دینے کی ضرورت تھی؟ تو اگر وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہی تھی تو اس کی ماں اس کی شادی کر دیتی، اسے میری شادی کی فکر کیوں لگ گئی تھی؟ ویسے بھی میری سوتیلی ماں ہمیشہ سے تو منال اور دانیال کی ہی مانتی آئی تھی، مگر منال کی اگلی بات نے مجھے اپنی جگہ سے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ تب تک شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ میری شادی نہ ہو جاتی، کیونکہ بے شک میں اس کی سوتیلی بہن ہی صحیح مگر اصولاً تو میں ہی گھر کی بڑی بیٹی تھی، اس لیے تو میری سوتیلی ماں پہلے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا چاہ رہی تھی، گویا وہ ہمیشہ کی طرح اب کی بار بھی مجھے ہی اپنے بچوں کی خوشیوں کی خاطر قربان کرنے کی سوچ رہی تھی۔ میں نے ابا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ آخر کو میں ان کی بھی تو کچھ لگتی تھی، ان کو میرے بارے میں کچھ تو سوچنا چاہیے تھا۔ اگر ابا بھی تھے وہ میرے، مگر انہوں نے بھی یہ کہہ کر مجھے چپ کروا دیا کہ جیسا تمہاری ماں چاہتی ہے ویسا ہی ہوگا، اور پھر میں تمہیں آخر کب تک گھر بٹھا کر رکھوں گا، ایک نہ ایک دن تو تمہیں رخصت کرنا ہی ہے، اس لیے تمہاری ماں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تم کیوں بھول گئی ہو کہ اس نے تمہیں ماں کی طرح پالا ہے؟ اور ابا کی باتیں سن کر میں دنگ رہ گئی۔ مجھے یقین ہی نہ آیا کہ ابا پر میری سوتیلی ماں کا جادو اس حد تک چل گیا تھا کہ ابا کو اپنی لاڈلی بیٹی تک کی کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ ابا کی باتیں سن کر میری زبان گنگ ہو گئی۔ ابا کی تو باتوں نے بھی میرے خوابوں کو قبر پر خاموشی سے مٹی ڈال دی۔ میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، مگر میری آواز تک نہ نکلی تھی۔ میرا دل جیسے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا۔
کچھ ایسا جو شاید کبھی دوبارہ جڑ نہ سکتا تھا۔ اماں کی موت کے بعد زندگی میں پہلی بار یتیمی کا اصل مطلب سمجھ میں آیا تھا۔ مجھے سب سمجھ میں آنے لگا کہ میری سوتیلی ماں جو ابا کے سامنے تو ماں ماں کا ڈرامہ کرتی تھی، وہ اگر خوشی چاہتی تھی بھی تو صرف اور صرف اپنی سگی اولاد کی، اس لیے چاہے اسے میری خوشیوں کو، میری خواہشوں کو اپنے پاؤں تلے روندنا ہی کیوں نہ پڑتا۔ اور میرے ابا جنہوں نے میری سگی ماں کو زندہ ہوتے ہوئے بھی میرے لیے دنیا سے لڑنے کا وعدہ کیا تھا، وہ بھی میری سوتیلی ماں کی باتوں میں آ گئے اور میری خوشیوں کے خلاف ہو گئے۔ چند دنوں بعد مجھے پتا چلا کہ میرے لیے ایک رشتہ آ رہا تھا، اور وہ ایک 40 سالہ طلاق یافتہ شخص تھا جس کے 2 بچے پہلے ہی تھے۔ اس کی اچھی کمائی تھی، گھر تھا، گاڑی تھی، مگر اس کی تو بس بچوں کو سنبھالنے والی عورت چاہیے تھی۔ میری سوتیلی ماں کو تو میرے لیے وہ رشتہ بہت مناسب لگا۔ وہ مجھے بھی سمجھانے لگی کہ میں ایک غریب ماں کی بیٹی تھی، تو اتنے اچھے رشتے پر تو مجھے شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ کہ بڑے گھر میں جا کر میں راج کروں گی۔ میرا دل چاہا کہ اس وقت میں اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لیتی، مگر تب میری سوتیلی ماں کے خلاف ابا پہلی بار میری حمایت میں بولے تھے، اور انہوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ رشتہ تو میرے جوڑ کا تھا ہی نہیں۔ ابا نے میری سوتیلی ماں کو زندگی میں پہلی بار میری وجہ سے کھری کھری بھی سنا دی تھی۔ آخر وہ میرے بارے میں اتنا احمقانہ فیصلہ کیسے لے سکتی تھی کہ مجھے اٹھا کر ایک بوڑھے شخص کے ساتھ رخصت کروانا چاہ رہی تھی؟ مجھے تو ابا کی باتیں سن کر یقین ہی نہ آیا کہ ابا کے دل میں میرے لیے ابھی بھی کوئی احساس باقی تھا، میرے لیے محبت باقی تھی، جو وہ میری وجہ سے اپنے بیٹے کی ماں سے لڑ پڑے تھے۔ مجھے تو لگا تھا وہ مجھے بھول گئے تھے اور اپنی ساری محبت اور توجہ صرف اپنی دوسری بیوی اور اس کے بچوں کو دے رہے تھے، مگر اس روز میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے کہ ابا واقعی مجھ سے محبت کرتے تھے اور میری فکر کرتے تھے۔ تب ہی تو انہوں نے اس بڈھے کے رشتے کو انکار کر دیا تھا، اور اس روز ابا کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہے۔ جیسے جیسے وہ میری حمایت میں بولتے جا رہے تھے، میرے اندر ایک گہرا سکون اترتا جا رہا تھا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد شاید پہلی بار مجھے لگا تھا کہ میں اکیلی نہیں تھی، بلکہ میرے ابا بھی میرے ساتھ تھے، جبکہ میری سوتیلی ماں حیرت زدہ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ رعب نظر نہیں آ رہا تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ وہ بھی شاید جان چکی تھی کہ ابا کے سامنے اس بار اس کی ایک نہیں چلے گی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں نے کوئی جنگ جیت لی تھی، وہ جنگ جو میں ایک لمبے وقت سے خاموشی سے لڑائی آئی تھی۔ مگر اس روز تو منال بھی مجھ سے سخت ناراض ہوئی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس رشتے سے انکار کر دیتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جس لڑکے کو پسند کرتی تھی وہ بھی جلد ہی شادی کرنا چاہتا تھا، مگر میں منال کو کیسے سمجھاتی میں اپنے سے 3 گنا بڑی عمر کے شخص کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی تھی۔ تب منال میری بات سن کر اپنی جگہ سے اچھل ہی پڑی، کیونکہ وہ تو یہ جانتی ہی نہ تھی کہ اس کی ماں نے میرے لیے ایک بڈھے کا رشتہ پیش کیا تھا، بلکہ اس کو تو اس کی ماں نے بس یہی بتایا تھا کہ میرے لیے ایک اونچے گھر سے رشتہ آیا تھا، جس کو میں نے بغیر کسی وجہ کے انکار کر دیا۔ جب منال کو اپنی ماں کی حرکت کا اندازہ ہوا تو وہ بھی میرے ساتھ ہی کھڑی ہو کر میری حمایت میں اپنی ماں سے لڑنے لگی کہ وہ میرے ساتھ ایسی ناانصافی نہیں کر سکتی۔ تب تو میری سوتیلی ماں کا غصہ بھی آسمان کو چھونے لگا۔ اس کو بھلا یہ کیسے برداشت ہو سکتا تھا کہ اس کی اپنی بیٹی میری حمایت میں بولتی اور اپنی ماں کے خلاف ہو جاتی۔ منال کا میری حمایت میں یوں کھڑے ہو جانا میرے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ وہ بچپن سے اپنی اماں کے ڈر سے مجھ سے دور ہو جاتی تھی، مگر اس کے دل میں میرے لیے محبت تھی۔ وہ مجھے اپنی بہن مانتی تھی، اس لیے اس دن پہلی بار اس نے اپنی ماں کے آنکھوں میں جھانک کر دیکھا اور اسے وہ دھوکہ نظر آ گیا جو وہ مجھے دینا چاہ رہی تھی۔ منال کو میری حمایت میں بولتا دیکھ کر میری سوتیلی ماں کا چہرہ لال ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں وہ شعلے تھے جو صرف میرے لیے نکلتے تھے، مگر اب اپنی ہی بیٹی پر بھی انہیں بے تحاشا غصہ تھا۔ اس دن کے بعد سے میری ماں نے سزا کے طور پر مجھے بھی گھر کی ملازمہ کے ساتھ ہی اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ ان کو شاید وہ ایک سزا لگی تھی، مگر میرے لیے وہ آزادی کے کچھ لمحات تھے جو میں ان کی نظروں سے اوجھل رہ سکتی تھی۔ منال اسد کو پسند کرتی تھی، اور اسد کے گھر والے چاہتے تھے کہ اسد کی جلد از جلد شادی ہو جائے۔ اس کی وجوہات کیا تھی، یہ نہ تو خود منال نے جاننے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی اماں ابا اور دانیال میں سے کسی نے معلوم کروایا تھا، کیونکہ سب کو صرف اور صرف منال کی خوشیوں کی پرواہ تھی۔ اس لیے جب ابا کو یہ معلوم ہوا کہ منال کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے اور اسے شادی کرنا چاہتی ہے، اس لیے اماں نے میرے لیے اس بڈھے کے رشتے کو جلد از جلد قبول کرنا مناسب سمجھا تھا۔ تب ابا نے اماں کو صاف کہہ دیا کہ اگر وہ منال کی شادی کرنا ہی چاہتی تھی تو ان کی بلا سے جب مرضی کرتی، لیکن اس کی خوشیوں کے لیے میری زندگی برباد مت کرتی۔ اگر وہ منال کا اچھا سوچ رہی تھی تو ان کو میرے بارے میں بھی کوئی مناسب فیصلہ کرنا تھا۔
اس لیے اماں نے دل پر پتھر رکھ کر ابا کی بات مان تو لی، مگر ان کے دل میں میرے لیے نفرت مزید طول پکڑ گئی، کیونکہ میں تھی تو ان کی سوتیلی بیٹی ہی، اور میری وجہ سے ابا کو کچھ بھی کہتے بھلا ان سے کیسے برداشت ہو سکتا تھا۔ اماں مجھے برداشت ضرور کر رہی تھی، لیکن کبھی مجھے دل سے قبول نہ کر سکی تھی۔ ان کے لیے میں ایک ایسا بوجھ تھی جو ان کی زندگی میں کانٹے کی طرح چبھتی رہی تھی۔ ابا کی سخت باتوں نے ان کے دل میں میرے خلاف جو بھڑاس بھر دی تھی، وہ ہر دن کسی نہ کسی انداز میں مجھ پر نکلنے لگی۔ منال کی شادی اسد سے طے ہو گئی۔ اسد کے ماں باپ بیرون ملک تھے اور ان کا اپنا بہت بڑا بزنس تھا۔ سب سے بڑھ کر اسد منال کو پسند بھی کرتا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں منال کے ساتھ ہی پڑھا تھا اور اس کے بعد وہ پولیس میں بھرتی ہو گیا۔ مہمانوں کی آمد، شادی کی تیاری، سب کچھ چل رہا تھا اور ان سب میں صرف ایک سایہ بن کر ان سب چیزوں میں چھپی چھپی پھرتی تھی۔ مجھے اماں نے نہ کسی تیاری میں شامل کیا، نہ ہی کسی مشورے میں، اور نہ مجھے ہنسی خوشی میں کھلنے کی اجازت تھی، بلکہ میرا کام صرف باورچی خانے تک محدود تھا، کھانا بنانا اور برتن دھونا، گھر کے سارے کام نپٹانا، رات گئے جا کر سونا۔ مگر ان دنوں میں اچھا کھانا ضرور کھانے لگی تھی، جو سوتیلی ماں نے مجھ پر بند کر دیا تھا، مگر شادی کے کاموں میں مصروف ہو کر ان کا دھیان مجھ پر سے ہٹ گیا، اور پہلے جو میں باسی کھانا کھاتی تھی، اب اپنے لیے پہلے ہی تازہ کھانا نکال کر چھپا لیتی تھی۔ منال کو کبھی مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں رہا تھا، بلکہ وہ تو اپنی ماں کی نسبت ہمیشہ سے نرم مزاج تھی، شاید اس لیے کہ وہ بچپن سے میرے ساتھ تھی اور اس کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اس کی ماں میرے ساتھ غلط کر رہی تھی۔ وہ اکثر اپنی ماں سے چھپ کر میرے لیے تازہ کھانا لے آتی، میرے پاس بیٹھ جاتی اور خاموشی سے گھر کے کاموں میں میری مدد کر دیتی تھی، تاکہ مجھے اماں سے ڈانٹ نہ پڑ سکے۔ اس کے علاوہ وہ میرے لیے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اپنی ماں کے سامنے اس کی بھی مجال نہ تھی کہ وہ ایک لفظ بھی میرے حق میں بول پاتی۔ دانیال کو تو جیسے ہی اماں ابا نے ضرورت سے زیادہ بگاڑ رکھا تھا، کیونکہ ابا کو وارث چاہیے تھا اور اماں کو اس بات کا غرور تھا کہ انہوں نے اپنی کوکھ سے ابا کو وارث پیدا کر کے دیا تھا۔ تو ان دونوں نے ہی دانیال کو کبھی کسی بات سے منع نہیں کیا تھا، چاہے وہ غلط ہو یا نہیں۔ اسد اور منال کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تو گھر میں ڈھولک رکھ لی گئی، ہر روز مہمانوں کا آنا جانا لگ گیا اور میرے بھی کاموں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ منال مجھے بہنوں کی طرح عزیز تھی، میں جب بھی بڑھ چڑھ کر اس کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، مگر اماں کا سخت حکم تھا میں اس کے آنے والے کسی بھی مہمان کے سامنے نہیں آؤں گی۔ شاید اماں منال کے سسرال والوں سے میرا تعارف کروانا سے ڈرتی تھی۔ میں بھی منال کی خوشی میں دل سے خوش تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ منال اپنی خوشی کے آگے مجھے بھی برداشت نہیں کر سکے گی۔ جب اس کی شادی کو ایک ہفتہ رہ گیا تو اس کے سب سسرال والے ایک چھوٹی سی رسم کرنے کے لیے گھر پر آئے، اور ان کے لیے کھانے کا بندوبست مجھے ہی کرنا تھا، کیونکہ سوتیلی اماں کا حکم بھلا میں کیسے ٹال سکتی تھی۔ میں منال کے لیے خوش تھی، اس لیے اپنے دل سے اس کے آنے والے مہمانوں کے لیے کھانا بنا رہی تھی، مگر اس وقت کھانا کے جانے کے لیے وہاں کوئی ملازم نہ تھا۔ شاید میری قسمت ہی ایسی تھی کہ اس وقت میرے علاوہ کچن میں اور کوئی نہ تھا۔ کھانا بھی ٹھنڈا ہو رہا تھا، تب مجبوراً مجھے ہی کھانا لے کر جانا پڑا، حالانکہ میری سوتیلی ماں کا سختی سے حکم تھا کہ میں منال کے سسرال والوں کے سامنے نہ آؤں، مگر اس وقت اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ مجھے کھانا لے کر جانا پڑا، اور تب ہی منال نے بھی میرا تعارف سب سے کروا دیا۔ لیکن اسد کے ساتھ بیٹھا ایک بڑی عمر کا شخص بہت غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ان سب کے جانے کے بعد مجھے منال نے ہی بتایا کہ وہ اسد کا بڑا بھائی تھا اور ایک بیٹے کا باپ تھا۔ مجھے منال کی بات سن کر غصہ آنے لگا کہ اس لڑکے میں تو جیسے شرم نام کی چیز ہی نہ تھی، جو وہ شادی شدہ ایک بیٹے کا باپ ہوتے ہوئے بھی مجھے ایسی نظروں سے گھور رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے گھن آنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ جب منال کی شادی ہو جائے گی تو کون سا وہ عجیب بدتمیز لڑکا دوبارہ میرے گھر پر آئے گا، اس لیے مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ بدتمیز لڑکا اماں ابا کے سامنے میرا ہی نام لے کر کیا مانگنے والا تھا۔ جب کھانے سے فارغ ہو کر میں مہمانوں کے لیے چائے لے کر جا رہی تھی تو مہمانوں کی کچھ آوازیں میرے کانوں میں پڑی تھی، جس میں اسد کی آواز سن کر میرے پاؤں جیسے زمین سے ہی چپک گئے تھے، جب وہ اماں سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں آپ کی چھوٹی بیٹی کا بھی رشتہ چاہیے۔ اس کی بات سن کر سب دنگ رہ گئے کہ آخر وہ کس کی بات کر رہا تھا، کیونکہ چھوٹی تو منال ہی تھی جس کی شادی اسد سے ہو رہی تھی، مگر پھر وہ خود ہی اماں کو کہنے لگا کہ جو لڑکی ابھی کھانا لے کر آئی تھی ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر اماں اس کو سمجھانے لگی کہ وہ میری چھوٹی نہیں بلکہ بڑی بیٹی ہے، مگر ابھی تک ہمیں اس کے رشتہ نہیں ملا، اس لیے آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ وہ چھوٹی ہے۔ تب اسد کہنے لگا کہ اگر آپ کو اس کے لیے رشتے کی تلاش ہے تو پھر دیر کیسی، اماں کو بھلا کہاں گورا
گوارا تھا کہ جہاں منال کا رشتہ ہو رہا تھا وہاں میرا بھی ہو جاتا۔ تب اسد کہنے لگا کہ ہمیں اپنے بھائی کے لیے ایک لڑکی کی تلاش ہے جو اس کے بیٹے کا خیال رکھ سکے۔ اس کی بات سن کر منال سمیت میرے بھی پسینے چھوٹ گئے کہ اسد کیسے اپنے بھائی کے لیے میرا رشتہ مانگ رہا تھا۔ مجھے لگا تھا شاید اماں ابا اس کو انکار کر دیں گے، کیونکہ یہ بھلا کیسے ہو سکتا تھا، وہ میری شادی ایک شادی شدہ لڑکے کے ساتھ کر دیتے۔ مگر وہ میری بھول تھی، میں شاید بھول چکی تھی کہ وہ عورت جس کو میں ماں کا درجہ دیتی تھی وہ میری سوتیلی ماں تھی، جس کے لیے میں صرف اور صرف اپنی سگی بیٹی کی ہی خوشیاں مانی رکھتی تھی، اور وہ ابا کو بھی بہت آسانی سے اپنی باتوں میں الجھا سکتی تھی۔ لیکن میں اس رشتے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی۔ مجھے تو اس شخص کی نظریں ویسے ہی بہت بری لگ رہی تھی جس نے وہیں بیٹھے بیٹھے سب کے سامنے اپنی عجیب خواہش رکھی تھی، اور اسد بھی فوراً اسے اپنے بھائی کی خواہش زبان پر لے آیا تھا۔ میں نے خود پر بہت مشکل سے قابو پایا اور چائے کی ٹرے رکھ کر ابا کے سامنے ہی سب مہمانوں کو پیش کی۔ مجھے اس شخص سے شادی نہیں کرنی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور کچھ کہتا، میں خوشیوں کی دشمن میری سوتیلی ماں فوراً سے کہنے لگی کہ کیوں لڑکی، کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے جو تم اس رشتے سے انکار کر رہی ہو؟ میں دنگ رہ گئی کہ ابا بھی اس دن کچھ نہ بولے، بلکہ مجھے ہی خاموش ہونے کا کہہ دیا۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ابا میرا ساتھ دیں گے اور اس رشتے سے انکار کر دیں گے، مگر اس روز ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ میرے مقابل میں ان کی اپنی لاڈلی بیٹی کی خوشیاں تھیں جن کو وہ کسی بھی قیمت داؤ پر نہیں لگا سکتے تھے۔ بلکہ منال بھی میرے پاس آئی اور مجھ سے ہی سمجھانے لگی کہ اگر میں اس رشتے کے لیے مان جاتی تو اس میں میری ہی بھلائی تھی، کیونکہ اس طرح سے ہم دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں جا سکتی تھیں، اور اگر میں ہی انکار کر دیتی تو شاید اسد کے گھر والے منال کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیتے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ منال جو ہر معاملے میں ہمیشہ میرا ساتھ دیتی تھی، میرے لیے اپنی ماں کے سامنے بول پڑی تھی، وہ بھی مجھے اس شادی شدہ شخص کے رشتے کے لیے قائل کر رہی تھی کیونکہ سامنے اسد تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ اس دن میرا نصیب صرف میری سوتیلی بہن منال کی خوشی کے لیے اس کے جیٹھ کے ساتھ طے کر دیا گیا تھا، مگر میری رضامندی یا خوشی کہ میں اس دن اماں کی کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کے روئی۔ آنکھوں سے آنسو بہانے کے سوا اپنے دکھ کو کم کرنے کا میرے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ بدقسمتی سے میری اور منال کی رخصتی کی تاریخ بھی ایک ہی تھی۔ ہم ایک ہی دن دلہن بن کر ایک ہی گھر میں جا رہے تھے۔ فرق تھا تو صرف اتنا کہ منال خوش تھی اور میں دکھی۔ مجھے دیکھ کر میرے شوہر کے رشتہ داروں میں چہمگوئیاں ہونے لگی کہ اس نے اپنی پہلی بیوی کو قتل کر دیا، اور دیکھو کتنی جلد ایک اور لڑکی بھی مل گئی، دیکھو ذرا، پہلے ایک بیوی کی جان لے لی اور اب دوسری بھی لے آیا۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں کسی تیز دھار چاقو کی طرح چبھے تھے۔ میرا وجود سن ہو گیا۔ میں سوچنے لگی کہ کیا وہ سب لوگ سچ کہہ رہے تھے؟ کیا اس نے ہی اپنی پہلی بیوی کو مارا تھا؟ میرے ارد گرد ہر چہرہ عجیب نظروں سے مجھے گھور رہا تھا، کسی کی آنکھ میں ترس، کسی میں نفرت اور کسی میں دلچسپی تھی کہ آخر میں کیسے اس قاتل کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میرے لیے سب کچھ ایک وحشت ناک خواب سا تھا۔ شادی کو ابھی 2 ہی دن ہوئے تھے اور میں ابھی رضا کے مزاج تک سے واقف نہ تھی، لیکن اب جو کچھ سن رہی تھی اس نے میرے قدموں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ میں مدد کے لیے کس کے پاس جاتی؟ اپنے باپ کے پاس، جس نے میری سوتیلی ماں کی باتوں میں آ کر مجھے اس قاتل کے ساتھ بیاہ دیا تھا، جسے میرے آنسو، میرا احتجاج، میری خاموش چیخیں کچھ سنائی نہ دیا تھا۔ اب میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ رضا کا چہرہ سخت اور ہر طرح کے تاثر سے بے نیاز تھا۔ وہ کم بولتا تھا، لیکن جب بولتا تھا تو اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک اداسی اور کچھ نہ کہی ہوئی کہانیاں چھلکتی تھیں۔ پہلی رات جب وہ کمرے میں آیا تو دروازہ بند کر کے خاموشی سے میرے برابر بیٹھ کر مجھے گھورنے لگا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ کہنے لگا، ڈر رہی ہو مجھ سے؟ مگر میں نے کچھ نہیں کہا اور ڈر کے مارے صرف نظریں جھکا لیں۔ تب ہی وہ دوبارہ کہنے لگا کہ لوگوں کی باتوں میں آ گئی ہو نا، سب کہتے ہیں میں قاتل ہوں۔ اب کی بار اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جس کو میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ میرے حلق سے آواز ہی نہیں نکلی تھی۔ مجھے اس کے بولنے سے، بات کرنے کے انداز سے تو نا اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ وہ پاگل نہیں تھا جو وہ سب کہہ رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے اس کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا تھا۔ تب وہ کہنے لگا کہ ہاں، شاید میں قاتل ہی ہوں اور مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ میں تمہیں اپنے گھر میں صرف اس لیے لایا ہوں کہ تاکہ تم میرے بیٹے کا خیال رکھ سکو، اور نہ تو مجھے تم سے کوئی امید ہے اور نہ تم رکھنا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے لگا کہ میں ایک بار پھر ملازمہ ہی بن گئی تھی
پہلے میری ساری زندگی اپنی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہن بھائیوں کی خدمت کرنے میں گزر گئی، اور اب مجھے ایک ایسے شخص کے ساتھ بیاہ دیا گیا جو قاتل مشہور تو تھا ہی، اور مجھے صرف اپنے بیٹے کا خیال رکھنے کے لیے لایا تھا۔ شاید قسمت مجھے ہر طرح سے آزمانا چاہتی تھی۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں مگر میں نے زبان سے کچھ نہ کہا۔ شاید یہ میری قسمت تھی کہ میں جہاں بھی گئی تھی محبت کی بجائے ضرورت ہی سمجھی گئی تھی۔ میری ساری زندگی خدمت اور خاموشی میں گزر گئی تھی۔ رضا کا بیٹا صرف 4 سال کا تھا، معصوم اور خاموش۔ ہر صبح گھر کو سمیٹنا اور رضا کی لاتعلقی برداشت کرنا میری روزمرہ کی روٹین بن گئی۔ میں نے کسی سے شکوہ نہ کیا کیونکہ مجھے عادت تھی نظر انداز کیے جانے کی، مگر میں نے ایک بات محسوس کی تھی کہ رضا تو گھر کا بڑا بیٹا تھا مگر کوئی اس سے بات تک نہ کرتا تھا، بلکہ ہر کوئی اس سے نفرت کرتا تھا، اور وہ خود بھی کسی سے کوئی بات نہ کرتا تھا، بلکہ اگر کوئی اس کو بلاتا تو وہ اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا اور اس پر چیخنا چلانا شروع کر دیتا۔ اس کے چیخنے چلانے کو دیکھ کر مجھے بھی یقین ہونے لگا کہ شاید وہ واقعی میں پاگل تھا اور اس نے ہی اپنی پہلی بیوی کو مارا تھا۔ مگر اس کے پیچھے چھپی حقیقت کا مجھے اس دن معلوم ہوا جب ایک روز اس کا بیٹا بخار میں تپ رہا تھا اور کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ جب رضا کو اس بارے میں معلوم ہوا تو اس نے مجھے غصے سے کہا کہ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو وہ مجھے بھی جان سے مار دے گا۔ میں بھلا اس معصوم بچے کی دشمن کیسے ہو سکتی تھی؟ اس لیے میں نے اس کی دن رات خدمت کی اور اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھا۔ جب رضا کو احساس ہو گیا کہ میں اس کی اور اس کے بیٹے کی دشمن نہیں تھی، تب وہ مجھے کہنے لگا کہ اس نے اپنی پہلی بیوی کو نہیں مارا تھا بلکہ اس کے گھر والوں نے مارا تھا۔ اس نے گھر والوں نے اس کو ذہنی طور پر اتنا پریشان کیا تھا کہ وہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ وہ جب بھی رضا سے اس کے گھر والوں کی شکایت کرتی تو وہ اس پر چیختا چلاتا تھا، اور ایک دن اس کی بیوی نے اس کی ڈانٹ اور مار سے تنگ آ کر اپنی جان لے لی۔ تب سے ہی سب رضا کو اپنی بیوی کی موت کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیا اور اسے قاتل اور پاگل مشہور کر دیا۔ رضا کے لیے وہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس کی بیوی اس کے بیٹے کو اس کے ساتھ تنہا چھوڑ گئی تھی۔ رضا نے بہت عرصے اپنے بیٹے کو وہ پیار اور محبت نہ دی جس کا وہ حقدار تھا، اس لیے وہ بچہ کم احساس تری کا شکار ہو گیا۔ مگر جب اس نے دیکھا کہ میں اس کے گھر کا ہر طرح کا تلخ رویہ اور اس کی اپنی بے روحی کے باوجود بھی اس کے ساتھ مخلص تھی، تو اس نے مجھے اپنی بیوی کی ساری حقیقت کہہ سنائی۔ مجھے رضا کی کہانی سن کر رونا آیا۔ میں جانتی تھی کہ اس کی بیوی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں کہیں نہ کہیں تو اس کی اپنی بھی غلطی تھی، مگر ان سب میں اب اس بیچارے معصوم بچے کا کیا قصور تھا جس کو اتنی بڑی سزا مل رہی تھی کہ کوئی اور اس کا بھی قبول کرنے کو تیار نہ تھا اور اس کو پیار کرنے کو تیار نہ تھا۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے بھی اس بچے کو تنہا چھوڑ دیا تو وہ بھی ذہنی اذیت کا شکار ہو جائے گا۔ مجھے خود میں اور اس بچے میں کچھ زیادہ فرق محسوس نہ ہوا بلکہ مجھے اس پر اپنا عکس نظر آتا۔ میرے ساتھ بھی تو وہی سب کچھ ہوا تھا جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ بس تب ہی میں نے طے کر لیا کہ لوگ چاہے جو بھی کہیں، جو بھی سوچیں، میں اس بچے کو کسی بھی قیمت پر اکیلا نہیں چھوڑنے والی تھی۔ اگر میں اس کو اکیلا چھوڑ دیتی تو وہ بھی شاید اپنی ماں کی طرح ڈپریشن کا شکار ہو کر مر جاتا، یا اس کی زندگی میں بھی میری طرح دوسروں کے رحم و کرم کی محتاجی ہو جاتی۔ اس کی ماں کے مر جانے کے بعد میں نے اس معصوم بچے کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا۔ مجھے اس کے علاوہ کسی کی پرواہ نہ رہی، اور میرا اس بچے کے ساتھ لگاؤ دیکھ کر رضا بھی بدلنے لگا۔ اس نے میری طرح باقی لوگوں کی باتوں کو سوچنا اور ان کا جواب دینا بند کر دیا۔ جو کبھی پاگل اور قاتل مشہور تھا اس کو میرے صبر نے بدل دیا۔ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا۔ وہ جو مجھے دیکھ کر غصے سے منہ پھیر لیتا تھا وہ میری پرواہ کرنے لگا، اور مجھے بھی لگنے لگا کہ شاید منال اور میری سوتیلی ماں کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ اگر انہوں نے صرف میرے مفاد کے لیے مجھے استعمال کیا تھا تو اس میں میرا ہی بھلا ہو گیا تھا، اور مجھے رضا جیسا پیار کرنے والا جیون ساتھی مل گیا جو میری قدر کرتا ہے، مجھے چاہتا ہے۔ میرے پاس رضوان ہے، میرے پاس رضا ہے، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔